میں نے شروع میں 2-3 پریڈکشنز یہ دی تھی کہ کراچی کنگ، لیکن اب کراچی کنگز کا مجھے ڈاؤن نظر آ رہا ہے. آگے کہہ کہ جی میں یہ کاروبار کروں یا یہ کاروبار کروں کے لیے زیادہ بہتر رہے گا، وہ ضرور پریڈکشن کہتے ہیں کہ جی اللہ نے اپنا جو ہے نا یہ فیوچر کے بارے میں بتانے کی ممانعت ہے. بڑے لوگوں نے کرٹیسائز کیا، کمنٹس آتے رہتے ہیں، مگر میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کیوں دیا؟ میری بیٹی میں بھی آئی ہے اور وہ بھی کرتی ہے یہ میں کہ آپ اس کو پڑھائی کے طریقے سے روحوں کو اپنے پاس بلا سکتے ہیں. بالکل بالکل، یہ بھی پورا ایک علم، اس میں اتنا کچھ ہے اور اللہ نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے کہ میں اب بتاتے ہوئے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، سوشل کلک سے میں ہوں آپ کی میزبان سائمہ شہزاد. آج ہم آپ کو ملوائیں گے ایک ایسی خاتون سے جن کو پاکستانی پی کے بھی کہا جاتا ہے اور فیوچر کو یہ بڑا اچھا پریڈکٹ کرتی ہیں. کیسے کرتی ہیں؟ آپ کا ہاتھ پکڑتی ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھتی ہیں اور آپ کے دماغ کی میموری کو بڑے ہی پرفیکٹ طریقے سے ڈاؤن لوڈ کر لیتی ہیں اور سارا کچھ آپ کے سامنے کھول کے رکھ دیتی ہیں. تو آئیے آج ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ان کو کیسے پتہ چلا کہ ان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے اور کب سے یہ کر رہی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میموری ڈاؤن لوڈ کر لیتی ہیں. اپنی میموری اس وقت تو جا رہی ہے کہ اتنا زیادہ لوڈ پڑ گیا ہے. اینی وے جی، یہ اس کو کہتے ہیں سائیکک پاورز اور پامسٹری، دونوں کو مکس بھی آپ کر سکتے ہیں. پامسٹری میں ذرا لمٹ ہوتا ہے، تھوڑا سا ہاتھ کی لائنیں آپ کی کچھ حد تک آپ کو بتاتی ہیں کہ جی یہ ہوگا، مگر کیا ہوگا یہ نہیں بتا سکتے. یعنی وہ یہ کہہ سکتے کہ جی آپ کا سفر ہے، اب یہ نہیں بتا سکتے کہ کہاں کا سفر ہے. سائیکک پاورز تھوڑے سے زیادہ وسیع پیمانے پہ آپ کو بتا سکتے ہیں، تھوڑا اس سے ایڈوانس لیول. ہاں جی، بہت ایڈوانس لیول پہ. اچھا، یہ بہت پرانے وہ ہیں اور مجھے اللہ نے یہ گفٹ بھی دیے ہیں. تو میں بڑے سالوں سے ان کو چھپا کر بیٹھی ہوئی تھی کیونکہ اسلام میں اس کے اوپر بہت زیادہ کنٹروورسی ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ نے اپنا جو ہے نا یہ فیوچر کے بارے میں بتانے کی ممانعت ہے. بڑے لوگوں نے کرٹیسائز کیا، کمنٹس آتے رہتے ہیں، مگر میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کیوں دیا؟ کوئی تو ریزن ہے نا. اللہ تعالیٰ نے مطلب آپ نے اس کو اسٹڈی کیا پراپر یا گاڈ گفٹڈ؟ گاڈ گفٹڈ ہے. میں نے بالکل بھی اسٹڈی نہیں کیا. اچھا. اور بلکہ جب یہ سارا کچھ شروع ہو گیا تو اس کے بعد میں نے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کی تو مجھے پتہ لگا کہ یہ تو بہت واسٹ فیلڈ ہے اور اس میں اتنا کچھ ہے اور اللہ نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے کہ میں اب بتاتے ہوئے بھی ڈرتی ہوں کیونکہ لوگ نا بات پکڑ لیتے ہیں. جیسے آپ اتنا ہاتھ پکڑ کے اب لوگ کال کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمیں ہمارے بارے میں بتا دیں. بھئی میں کہیں بھی نہیں کہا آواز سے بتا دیں، رائٹ. میں یہی انہیں کہتی ہوں دیکھیں میں یا تو ہاتھ دیکھ کے یا آپ میرے سامنے ہوتے ہیں. واٹس ایپ پہ میں کرتی ہوں، میں گھر بھی کسی کو نہیں بلاتی کیونکہ لائن لگ جائے. ریئلی اس وقت تو ایسا لگ رہا ہے جیسے پاکستان میں سوائے میرے کوئی بندہ نہیں ہے. لیکن بہت سی باتیں سائمہ ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہیں، ہمارا اس پہ کوئی زور نہیں ہے، ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے سوائے دعا کے. آپ کی تقدیر کوئی چیز نہیں بدل سکتی، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے سمجھانا ہے لوگوں کو اس کے بارے میں. تو آپ کو فرسٹ ٹائم کب یہ پتہ چلا، مطلب کیا ایج تھی آپ کی اور اس وقت آپ کیا کرتی تھیں؟ کب پتہ چلا کہ میرے اندر یہ ٹیلنٹ ہے یا میرے اندر گاڈ گفٹڈ یہ چیز ہے کہ میں لوگوں کو بتا سکتی ہوں کہ ان فیوچر ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ میں فرسٹ ایئر میں تھی جب یہ فرسٹ ٹائم میرے ساتھ ہوا. ہاتھ دیکھنے کا بھی ہوا. میری بہن کی فرینڈ تھی، ان کا ہاتھ دیکھا اتفاقاً، اس نے کہا سب صحیح بتا رہی ہو. میں تو مذاق کری تھی لیکن ایسے نظر آ رہا تھا جیسے ٹی وی پہ نظر آ رہا ہے. اور پھر اس کے بعد ان کی فرینڈ کے گھر گئی، اس کو میں نے چیزیں بتائیں، جو بھی بتائیں سب اس کی فیملی پہ صحیح. ابھی تک یہ 1975 کی جرنی ہے جو ہم ابھی بھی ان ٹچ ہے. وہ یو ایس اے میں ہوتی ہے اور لاسٹ اس کے ساتھ آج سے 5-6 سال پہلے اس کا ہسبینڈ اس کو چھوڑا تھا. اس کے ساتھ میں نے اسے سمجھایا کہ نہیں یہ واپس آ جائے گا. اس نے مجھے اس کی پکچر بھیجی، میں نے اس کو اسٹڈی کیا، میں نے اس کو بتایا. تو ریموٹ میں بھی اتنا دور سے بیٹھ کر بھی یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. اب مجھے پوری دنیا سے اس وقت کالز آ رہے ہیں. اٹ ڈزنٹ میٹر آپ نیو یارک میں ہیں، منیسوٹا میں ہیں، آپ کینیڈا میں ہیں، آپ آسٹریلیا میں ہیں. اسٹڈی میں آپ کی آن لائن کہیں سے بھی کر سکتی ہیں. مطلب ایک فون پہ بندہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ میرے بارے میں بتائیں، میری فیوچر کو تھوڑا پریڈکٹ کریں اور کیا میرے ساتھ ہوگا، تو آپ اسے فون پہ بھی گائیڈ کر سکتے ہیں؟ نہیں، صرف آواز پہ نہیں. اس میں صرف لوگوں کو یہ کہتی ہوں کہ اپنے مسئلے بتائیں. اکثر لوگ یہ ہوتی ہے جی فائنینشیل پرابلمز ہے، جی گھر میں یہ مسئلے مسائل ہیں. انہیں میں کہتی ہوں سب سے پہلا سوال میرا ہوتا ہے نماز پڑھتے ہو؟ جس کا کہ 90% پاکستانی کہہ رہے ہیں جی ہم پڑھتے ہیں، جبکہ میں نے اپنے ارد گرد نہیں دیکھا لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے. لوگ آپ کو کالز کرتے ہیں تو کبھی کسی نے غلط بھی کہا کہ آپ نے غلط میرے بارے میں بتایا؟ ہاں بہت دفعہ.
اٹس ناٹ اے راکٹ سائنس، اٹس ناٹ سائنس کہ میں نے کیمسٹری کا فارمولا تھا کہ میں نے یہ اور یہ ملایا تو یہ بن گیا. نہیں، بہت دفعہ میں نے کہتی ہوں یہ ہوا، کہتے نہیں. میں کہتی ہوں اتنے بچے، کہتے نہیں ہم میرے تو اتنے بچے ہیں. میں نے اچھا میں غلط بھی ہو سکتی ہوں. 100% رائٹ تو کبھی بھی کوئی انسان نہیں ہے جو 100% رائٹ. مجھے کچھ لوگوں نے آ کے کہا کہ فلانے کو ہم نے ہاتھ دکھایا، انہوں نے ایک ایک بات سچی بتائی. وہ لوگ ہیں جنہوں نے جن یا موکل کیے ہوئے ہیں اپنے قابو میں، اور ان کو بھیج کے پیچھے سے آپ کی انفارمیشن گھر سے لے کر آتے ہیں. چونکہ میرے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے علم، مجھے گاڈ گفٹیڈ ہے. اللہ نے ایک پردہ میرے لیے کھولا ہوا ہے، ایک آنکھ کھلی ہوئی ہے، تو میں ایک لمٹ میں رہ کر بتا سکتی ہوں. اچھا، کسی کے بارے میں کچھ بتانے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑنا ضروری ہے؟ نہیں. ہائے خوبصورت سا لڑکا تو یہ بہانہ بہت اچھا ہے. یہ بتائیں کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یا جو بھی آپ کو چیزیں گاڈ گفٹیڈ ملی ہیں، کبھی آپ نے ان فارمولاز کو خود کے اوپر اپلائی کیا؟ نہیں کر سکتی، اجازت نہیں ہے. کس کی اجازت نہیں؟ اللہ کی. اس چیز کو آپ اپنے لیے نہیں استعمال کر سکتے. اور میں نے کل بھی ایک انٹرویو میں یہ بات کی. دیکھیں فار ایگزامپل، اگر مجھے پتہ لگے خدا نخواستہ میری بیٹی ہے وہ کل سیڑھیوں سے گر جائے گی، تو میں تو اسے کہوں بیٹا گھر سے ہی نہ نکلو، ٹھیک ہے. یا مجھے پتہ لگ جائے، جیسے چند دن پہلے یہاں مجھے ایک بائک مار گئی، اگر مجھے پہلے سے آگاہی ہوتی تو میں تو کرسی سے اٹھ کے باہر ہی نہ جاتی. مطلب اپنے بارے میں اگر آپ کو کچھ جاننا ہو، کچھ نہیں پتہ چلتا، میں سوچ رہی ہوں میں بھی کسی سائیکک ریڈر کو ڈھونڈوں جو میرے بارے میں بتائے. کیونکہ تجسس تو ہر ایک کو ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. مجھے بھی جاننا ہے اپنے بارے میں کہ یار آگے میری کتنی شادیاں لکھی ہیں، ہے نا، کتنے بچے ہیں. مطلب 65 کی ایج میں مجھے کیا تجسس ہے. الحمدللہ سب کچھ ہے میرے پاس، میری لائف بہت سیٹ ہے، بہت الحمدللہ ہر چیز ہے. یقین مانو ہم لوگ نا شکرے بہت ہیں. قرآن پاک میں بہت جگہ لکھا ہے کہ اور انسان تم بہت ناشکرے ہو. کون سا دن تھا ہم نے اٹھ کے صبح اللہ کو کہا اللہ میاں تھینک یو سو مچ، آج میں خیریت سے اٹھ گئی ہوں. میں بڑی کوشش کرتی ہوں، لیکن صبح اٹھتے ساتھ میری کام والی دروازہ کھٹکھٹاتی ہے اور میں کہتی ہوں کیا بات ہے دیر سے کیوں آئی. ہمارا دن ایسے شروع ہوتا ہے بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے. آپ کی فیملی میں لوگ آپ کی اس ایبلٹی کو یا جو بھی کہہ لیں گاڈ گفٹیڈ چیز جو آپ کو ملی ہے، لوگ اس کو فیملی میں کیسا رسپونڈ کرتے ہیں آپ کو؟ ان کا کیا بیہیویئر ہوتا ہے؟ گھر کی مرغی دال برابر. بالکل، یہ تو 100% ٹھیک ہے. یہ ہے کہ یہ چیز میری بیٹی میں بھی آئی ہے اور وہ بھی کرتی ہے یہ. اور مطلب ان میں بھی گاڈ گفٹیڈ کچھ چیزیں ہیں. جی. اور مذاق میں فرسٹ میٹرک میں تھی، اس نے روحیں بلاتے ہیں سب بچے جمع ہو کے کرتے ہیں، اوجو بورڈ بنایا اور ایک آ گئی روح اور وہ اتنا پیچھے پڑی رہی اور بڑا گھبرائے بچے. مجھے بڑے دنوں کے بعد بتایا کہ ہم نے ایسا کیا ہے اور یہ ہوا ہے. یہ واقعی سچ ہے. ہاں اور یہ ہوتا ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے جب انسان کی روح پرواز کر جاتی ہے تو بہت سے کام ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے روح کو بھی واپس آنے کی. اچھا آپ کو کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے جن کے والدین نہیں ہیں یا چلے گئے ہیں، فاتح گئے ہیں، کہ آج میں نے امی کو خواب میں دیکھا. بالکل ایسا. اور بعض اوقات آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے خواب میں کہ آپ ان کے پاس بیٹھے ہو. ہاں تو وہ آ سکتی ہے. وہ محبت، وہ پیار ختم نہیں ہوتا، روح کوئی غائب نہیں ہو جاتی، وہ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور اجازت اس کو وہ ملتی ہے. اچھا میں روح بلا سکتی ہوں. یہ بھی کوئی علم ہے کہ آپ اس کو پڑھائی کے طریقے سے روحوں کو اپنے پاس بلا سکتے ہو؟ بالکل، یہ بھی پورا ایک علم ہے اور یہ بہت بہت گہرا علم ہے اور اس میں دونوں طرف کے ہیں، اچھے بھی اور برے بھی. جیسے کہ ابھی ریسنٹلی میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا جہاں جتنا آپ اللہ کے قریب آتے جاتے ہیں، ایک مسئلہ بہت بری طرح سے پھنسا ہوا تھا. میرے اپنا ذاتی مسئلہ تھا بہت شدید، اور میں اتنی اضطراب میں تھی اور میں اتنی پریشان تھی اور میں نے اتنے نوافل پڑھے، اتنے تسبیحاں پڑھیں. اور ایک دن میں جائے نماز سے بیٹھی ہوئی تھی اور سلام جب میں نے پھیرا، عشاء کی نماز تھی، تو میرے لیفٹ سائڈ پر ایک آدمی کھڑا تھا، بالکل ایک اچھا شکل صورت کا ویل ڈریسڈ آدمی. اور مجھ سے کہتا ہے اس کی تو بہت اس کے آگے سجدے کر کے دیکھ لیا، اس کام میں مجھ سے رجوع کر لو، قدموں میں لا کے ڈال دوں گا جو چیز چاہیے. اور میں نے سیدھے ہاتھ پہ پھر پھیرا، میں نے کہا استغفر اللہ رب من کل ذنب خطیئہ. شیطان اور چھوٹا والا نہیں، شیطانوں میں بھی نا درجات ہیں. بالکل ان کے رتبے ہیں اور یہ ان کا ون آف دا چیفز. اور وہ مجھے، کیونکہ جب آپ پریشان ہوتے ہیں نا، آپ بہانے
وہ کہتے ہیں نا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. تو میں ڈوب رہی تھی اور یہی میرے کمزوری کا وقت تھا, اور وہاں آ کے اس نے مجھے کہا, پیشکش کی, اور وہ چیز مجھے بہت چاہیے مگر آپ نے ریفیوز کیا. یہاں آپ کا ایمان کا ٹیسٹ ہوتا ہے. بالکل. یہ مسلمانوں کا ماننا ہے کہ جب بھی کہیں انسان مایوسی کی طرف جاتا ہے تو شیطان کا جو ہے نا اس کے اوپر حملہ ضرور ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے نا یہ تو سب سے اس وقت کمزور پڑ رہا ہے, ایمان بھی کمزور پڑ رہا ہے. ہاں, اب میری کل جیسے بات ہو رہی تھی اور وہ بچی اتنی پریشان تھی, اور میں نے اسے کہا تم شیطان کی بیسٹ فرینڈ ہو کیونکہ تم مایوس ہو رہی ہو, اور مایوسی کا مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس. جو چیز اگر اللہ نے میرے لیے نہیں لکھی اور میں اس کے لیے رو رو کے جتنے بھی ترلے کر لوں اور اللہ نہیں مجھے دے رہا تو کوئی وجہ ہے, اور بہت مشکل ہے. یہ کہنا آسان ہے, میں نے ابھی کر کے دیکھا ہے, بہت مشکل ہے اپنے دل کو اس چیز سے ہٹا لینا. بھلے وہ کسی کی محبت ہو, بھلے وہ آپ کی کوئی جائیداد ہو, بھلے آپ کو کسی اپنے بچے کی قربت چاہیے, بھلے آپ کو اپنے داماد سے چھٹکارا چاہیے, کوئی بھی رشتہ ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ بہت مشکل ہے, اور اس میں میں نیگیٹو ہی جا سکتی ہوں. جہاں مجھے اللہ نے اتنا وہ دیا ہے کہ میں لوگوں کی مدد کر سکتی ہوں, وہاں میں لوگوں کو جلا کے آگ بھسم بھی کر سکتی ہوں. کبھی کیا آپ نے؟ نہیں, ابھی تک تو اللہ مجھے ثابت قدم رکھے نیکی کی طرف, لیکن کبھی کبھی دل چاہتا ہے, کبھی کبھی دل, انسان ہوں نا, فرشتہ تو نہیں ہوں, کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ سب کو آگ لگا کے رکھ دوں. پھر میں کہتی ہوں نہیں, اوکے کول ڈاؤن کول ڈاؤن کول ڈاؤن. اچھا, پامسٹری کو بھی آپ نے اسٹڈی کیا؟ کبھی بھی نہیں. ایک کتاب خریدی تھی, جب کھولا تو ہر پیج پہ لکھا وہی تھا جو مجھے پتا تھا. میں نے کہا کیرو جو سب سے فیمس پامسٹ ہے پوری ورلڈ میں, جس کو کہتے ہیں جیسے فرائڈ کو کہتے ہیں نا سائیکیٹری میں, ایسے کیرو کو کہتے ہیں پامسٹری میں, ہی از اے ماسٹر آف پامسٹری. میں نے کہا یار تو سب مجھے پتا ہے آلریڈی, میں کیا پڑھوں. ناظرین, ان کو آلریڈی جو چیزیں اسٹڈی کرتے ہیں لوگ اور جاننا چاہتے ہیں, ان کو آلریڈی گاڈ گفٹیڈ وہ چیزیں پہلے سے مل چکی تھی اور اسی کی بیس پہ یہ پریڈکٹ کرتی ہیں. تو یہ بتائیں, کبھی ایسا بھی آپ نے لوگوں کو بتایا ہے کہ ان فیوچر ان کے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہو اور آپ نہ چاہتی ہوں ان کو یہ بتاؤں کہ وہ ڈس ہارٹ ہوں گے یا ان کا دماغ اس طرف لگ جائے گا, تو کبھی ایسا ہوا ہے یا آپ ایسا کرتی ہیں؟ ابھی ریسنٹلی ایک کسی فارن کنٹری سے ایک بندے نے فون کیا اور اس نے کہا کہ میری وائف بہت برا میرے ساتھ ٹریٹ کرتی ہے اور بچے کے ساتھ بھی, اور مجھے نظر آ رہا تھا کہ یہ عورت اس کے حق میں بہتر نہیں ہے, لیکن میں نے اس کو بہت پیار سے سمجھایا کہ آپ 1 سال اور گزار لیں. ایک تو اس وقت حالات اس کے ایسے نہیں تھے کہ وہ کوئی بھی سٹیپ لیتا, دوسرا میں نے یہ سوچی تھی کہ اگر اس 1 سال میں ان کی نبھ جاتی ہے تو میں اگر اس کو ابھی سے کہہ دوں کہ ہاں نہیں طلاق لے لو, فوراً لے لو, یہ بہت بری عورت ہے, تو وہ تو فوراً کر لیتا. آپ کو پتا تھا کہ ان کی سپریشن ہو جائے گی؟ ان کی ہو جائے گی, لیکن اس کو تھوڑا ٹائم چاہیے تھا اپنے کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے, دماغ کو بھی, کیونکہ آپ جب جذباتی فیصلہ کرتے ہو نا تو وہ ہمیشہ غلط ہوتا ہے. تو ایک میں نے گھر بچا لیا. میں نے اسے کہا کہ آپ کا اسی کے ساتھ فیوچر ہے, آپ اسی کے ساتھ رہیں. آپ چھوڑتے ہیں تو آپ کے پاس آگے کیا ہے جانے کو, کہاں جائیں گے, آپ کے بچے رل جائیں گے, آپ کے بچے کون پالے گا. فارن کنٹریز میں تو گورنمنٹ لے لیتی ہے, تو آپ پھر کیا کریں گے. اور اگر آپ کی اتنی بری عورت ہے اور آپ اس کو بچے دے دیتے ہیں تو وہ اس کو برائی پہ لگاتی ہے, تو آپ تو 3 زندگیاں تباہ کر رہے ہیں. تو آپ کو صرف یہ نہیں ہوتا کہ سائیکک پاورز میں کہ آپ صرف اپنی وہ پاورز یوز کرتے ہو, آپ اپنی سائیکالوجی اور اپنی لائف کے ایکسپیرینسز, سمجھداری اور ایک عورت ہونے کے ناطے سے بھی آپ بہت سے لوگوں کے گھر بھی بچا سکتے ہیں. یہ میرا مشن بچانا ہے لوگوں کو, یعنی کہ آپ اس چیز کو پازیٹیولی جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. بالکل 100%. جہاں تھوڑا سا بھی مجھے فیل ہو کہ یہ نیگیٹو ہے اور یہ بندہ بھی نیگیٹو طرف جا رہا ہے, وہاں میں انہیں کہتی ہوں کہ آپ تسبیحاں شروع کر دیں, نماز شروع کر دیں, اور اس سے آپ کو ملے گا. اس کو آگے میں بولتی نہیں ہوں کیونکہ مجھے پتا ہو چل جاتا ہے کہ اس بندے نے کرنا نہیں ہے, تو جو میں نے اس کو کہنا ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ انسان بجائے اس کے کہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرے, کیونکہ آپ جو ہے نا چکنے گڑے پہ جتنا بھی پانی ڈالیں گے وہ پھسلتا ہی چلا جائے گا. اس لیے سم ٹائمز اٹس امپاسبل کچھ لوگوں کو ہیلپ کرنا یا مدد کرنا. اچھا, پی ایس ایل کے بارے میں کچھ پریڈکٹ کریں کہ لوگ اس بارے میں بڑا جو ہے نا ایکسائٹیڈ ہو رہے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے, کیا کون جیتنے والا ہے, کیا ہوگا, تو تھوڑا سا اس بارے میں آپ بتائیے گا. یار پی ایس ایل میں نے قسم سے کرکٹ دیکھنا چھوڑا ہوا ہے, بٹ میرا خیال ہے میں نے شروع میں 2-3 پریڈکشنز یہ دی تھی کہ کراچی کنگ
لیکن اب کراچی کنگز کا مجھے ڈاؤن نظر آ رہا ہے اور اب مجھے لاہور قلندر اٹھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ 2 ٹیمز ہیں جن میں مین چلے گا ٹسل اینڈ تک, لیکن یہ آخری دنوں میں ہی پتہ لگے گا. پلیز اگر کسی نے میرے کہنے پہ پیسے لگائے نا, میں بہت ماروں گی, بتا رہی ہوں. ہاں, کوئی میں اپنا یہ علم جوئے کے لیے, سٹے کے لیے, اس کے لیے نہیں یوز کرتی, ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے یہاں بہت بڑا ایک مافیا ہے جو کہ بٹ کون اور ان چیزوں میں بھی انویسٹ کرتا ہے, فوریکس پہ کرتا ہے, شیئرز میں کرتے ہیں, اور وہ اس کو جسٹیفائی بھی کرتے ہیں, جبکہ یہ بھی میرے خیال سے حرام میں آتا ہے. مگر وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو کاروبار ہے. اگر مجھ سے وہ پوچھیں گے جی میں نے ایک دفعہ کیے تھے آج سے 30 سال پہلے. اچھا, ہاں, جس کو میں ایک تھا, بڑی پرومیننٹ فیملی تھی کراچی کی, بھوانیز, ان کا ایک بچہ میرے میاں کا دوست تھا, اس کو میں کہتی تھی یہ شیئر لے لو, اس دن اس کی پرائس اب چلی جاتی تھی. سو وہ مجھے تب پتہ نہیں تھا کہ میں اس کو اس طرح, لیکن وہ اس کو فائدہ تھا نا, مجھے نہیں تھا, میں اپنے لیے نہیں یوز کر سکتی. تو لیکن اب میں نے سوچا ہے کہ جب مجھے اللہ نے کہا ہے کہ بہتری کے لیے یوز کرو, تو میں نے اس میں کہیں بھی تھوڑا سا بھی یہ نہیں ڈالنا کہ فوریکس پہ کون سے شیئرز خریدوں تو میں امیر ہو جاؤں گا. مطلب اس سائٹ پہ آپ نہیں آتی, کاروباری سائٹ؟ بالکل نہیں. ہاں, مجھ سے کوئی آگے کہے کہ جی میں یہ کاروبار کروں یا یہ کاروبار کروں, تو میں سے کہتی ہوں یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر رہے گا. وہ ضرور پریڈکشنز میں اور اورا ریڈنگ میں اور سائیکک ریڈنگ میں وہ چیز ضرور آتی ہے. ہاں, جو چیز آپ کو مفت میں ملتی ہے نا, یقین مانے مجھے ہیرا مفت میں مل جائے نا سڑک پہ پڑے, میں اس کو بھی پھینک دوں. بالکل, یہ کیا ہے, ایسے ادھر پڑا ہوا تھا, ٹھیک ہے نا. تو میں نے اس لیے اس کی ایک فیس رکھی ہوئی ہے. بہت سے لوگوں نے مجھے جو باہر سے کرتے ہوئے کہتے اتنی تھوڑی, اٹس اونلی $20. میں نے کہا ٹھیک ہے, پاکستانیوں کے لیے بہت ہے. اور جو مجھے کہتے ہیں کہ جی ہم اتنا افورڈ نہیں کر سکتے, میں نے کہتی ہوں کم کر دیں جو آپ افورڈ کر سکتے ہیں. اور ایک دن میں نے ویک میں فری رکھا ہوا ہے. صحیح, اس میں آپ فری کلائنٹس کو ڈیل کرتے ہیں؟ ہاں جی, جو کلائنٹس یہ کہتے ہیں کہ جی ہم افورڈ نہیں کر سکتے, ہم غریب ہیں, کیونکہ میں نے اپنے چینل کا نام خلق خدا رکھا ہوا ہے. تو خلق خدا کی خدمت کرنا بھی میرے لیے بہت ضروری ہے. تو آپ سب کا بہت شکریہ اتنا اپریشیٹ کرنے کا, پسند کرنے کا, اتنا چاہنے کا, سراہنے کا, اور اتنا گرویدہ ہونے کا. مجھے اتنی امید نہیں تھی, مگر اللہ کا بہت کرم ہے. شکریہ, بہت شکریہ. ناظرین, ہمارے ساتھ لالا رخ موجود تھی, بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی جتنی یہ خوبصورت ہیں دکھنے میں, اس سے کئی گنا یہ زیادہ اچھی نیچر کی مالک ہیں. ہمیں ان سے مل کے بہت اچھا لگا ہے, اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو ان کا کنٹینٹ بھی پسند آئے گا, اور ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے سوشل کلک. اللہ حافظ.